السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین اور سورت کی آخری آیت ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی کمیوں سے اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک ہے۔ انسان گناہگار ہے، اس میں ہزاروں کمیاں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، کہ اے مومنو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور بطور خاص صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ویسے تو اللہ کا ذکر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تسبیح کے کلمات بطور خاص قرآن کا حکم سمجھ کر صبح اور شام ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ ایک تسبیح کر لیں، دو کر لیں، زیادہ کر لیں، جتنی اللہ توفیق دے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی، وہ زمین میں چکر لگاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر پر مبنی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، جہاں بھی ان کو اللہ کے ذکر پر مبنی مجلس نظر آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، بھی آ جاؤ، مقصد تمہارا پورا ہو گیا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، تو وہاں یہ ہے یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک، کہ وہ بندے تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ دنیا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے،
یہ مرغ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہے ہمسایوں کی سے، پھر بھی اللہ کی تسبیح کر دی. اور قرآن میں اللہ نے یہ کہا سبحان اللہ کئی ایک مقامات پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے. آپ مسئلہ سمجھدار ہے، حضرت قاری صاحب تشریف فرمایا تو سمجھتے ہیں عربی گرامر، آپ حضرات میں کچھ نہ کچھ تو سمجھے گے. یہ لفظ یہاں بیان ہوا ما فی السماوات بڑھا دو، ما فی السماوات، جس کو اسماء موصولہ میں سے ایک ہے یہ ما، میم الف ما، ان مانا جو بھی چیز ہے. ایک لفظ ہے من فی السماوات بڑھا دو، ان مانا بھی یہ ہوئے جو چیز وہ بھی اسماء موصولہ بھی چھوڑے، لیکن فرق کی دونوں سے. میں انگریزی کی مثال دے دیتا ہوں، دس از فلاں، دیٹ از فلاں، دس اور دیٹ مطلب لفظ بول دیں. کچھ چیزیں جاندار ہوں گے تو کچھ بے جان ہوں گے. ہی از فلاں، اٹ از فلاں. جاندار چیزوں واسطے لفظ اور استعمال ہو گئے تو بے جان چیزوں واسطے اور ہو گئے. مانا تو ہوئی یہ اور وہ چیز انہیں بھی آئی نہیں. قرآن پاک اندر ما فی السماوات والارض بھی موجود ہے کہ جو چیز، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات والارض ومن فی السماوات ومن فیہن، کہ دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر دی. فرق یہ میم الف ما ایک بے جان چیزوں واسطے غیر سبیلا کو، اور میم نون من ایک جاندار چیزوں واسطے. کہ قرآن کے اسلوب تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا جہان کی ہر چیز چاہے وہ جاندار ہوئے یا درو دیوار کی شکل اندر بے جان ہوئے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اللہ اکبر. وَإِن مِّن شَيْءٍ، تیسری جگہ تو لفظ شے آ گیا، اور وضاحت ہو گئی کہ دنیا سے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. دو مثالیں دے کے بعد مکمل کر. بخاری شریف اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بڑے کمال کی حدیث ہے. آپ کا قول کہ میرے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کہ ہم جب کھانا کھاتے تو اپنے کانوں سے روٹی کے ایک ایک لقمے اور پانی کے ایک ایک منہ سے سبحان اللہ کی آواز ہم خود سنتے. بخاری کی حدیث ہے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ اندازہ کرے لام تقید کا قدمی حرف تقید، اور ایک دو بندوں کی بات نہیں، کننا وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ، یہ بھی جمع کثیر ہے کہ ہم سارے صحابہ ایمان کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ کھانا کھاتے تو کھانے کے لقمے سے سبحان اللہ کی آواز نسمع ہم خود سنا کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روٹی بھی سبحان اللہ کہتے. اسی بنا پر صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بھی بندہ کھانا کھان لگے ہم کھانے دے ایک ایک لقمے دے الحمدللہ پڑھ دے کہ پانی دے ایک ایک گھٹ تے الحمدللہ پڑھ دے، اللہ رب العزت اس بندے تے راضی ہو جاتے. مسلم کی حدیث ہے. اور ایک بخاری کی اور حدیث، اللہ اکبر، نبی من الانبیاء یہ لفظ آتے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا اور انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ جتنی وادیوں میں کیڑیاں سب کو آگ لگا کر جلا دو. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے بطور وحی پھر حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر یہ تو کیا کر رہے ہیں، تجھے کاٹا تو ایک چمٹی نے اور آپ نے جلانے کا حکم سب کو دے دیا.
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چمٹیاں اپنے دلوں میں اگر تصویر بیان کرتی ہے تو میرے رب کی بیان کرتی ہے، بخاری کے حدیث ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی چمٹیاں بھی سبحان اللہ کہتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی تصویر کے کلمات بطور خاص پڑھنے چاہیے۔ ایک کلمہ سبحان اللہ، چھوٹا کلمہ ہے، سبحان اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ دوسرا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور تیسرا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تینوں حدیث سے ثابت ہے۔ تو میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ان تینوں کی ایک ایک تصویر صبح اور ایک ایک تصویر شام کو قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ صحیح حدیث ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کے طور پہ یہ فرمایا کہ دو کام کبھی چھوڑنے نہیں اور دو کام کبھی کرنے نہیں۔ مسلم امام احمد کی حدیث سرل سے فرمایا کہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، اور دوسرا کبھی تکبر نہیں کرنا، اور جو کرنے والے کام ہے فرمایا کہ بیٹا زندگی کے اندر ان دو وظیفوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اور پورا جہان ترازو کے ایک طرف ہو اور یہ کلمہ ایک طرف ہو تو اس کا وزن سب سے زیادہ۔ اور ایک پتہ کی بات بتاؤں میں آپ کو، تجربہ کر لینا۔ آپ نے کسی مجلس میں جانا ہے، کسی بڑے پچاس میں جانا چاہتے ہو، کسی سے ٹیبل ٹاک کرنی، آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر کے جائیں تو اللہ تمہاری بات کے اندر وزن پیدا کر دے، تمہاری بات میں وزن پیدا کر دے، کیونکہ کلمہ کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اس کو پڑھے اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ۔ جن بندوں کا کاروبار نہیں چلتا، گھر میں کھانا نہیں پکتا، وہ اس حدیث میں عمل کرے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ۔ ان الفاظ کی برکت سے اللہ رب العزت صرف انسانوں کو نہیں، دنیا کائنات کی ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی برکت سے آپ تجربہ کریں۔ بطور ذکر تو پڑھ نہیں ہے نا، آپ اپنے دکان پہ، عادت پہ، دفتر میں، آفس میں جائیں، باقی ذکر اذکار بھی کریں، اور اس نیت سے کہ اللہ میرے رزق میں برکت کر دے 100 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ اور یہ 100 کا لفظ بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا اس کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر بھی نہیں پڑھنا، معاف کر دیتے۔ یہی لفظ ہے، 100 مرتبہ پڑھے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ برکت کر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو وظیفے ہیں خاص کر تصویر والے ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رزق ملے گا، برکت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ جو سنا ہے عمل کی توفیق دے دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، ہسپتالوں میں یا گھروں میں روحانی یا جسمانی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے۔ اے میرے اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو ساری زندگی صحیح رکھنا، دل، جگر، پھیپھڑے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اس کو تا حیات صحیح رکھنا، جب تک زندہ رکھنا۔ اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی دینا، جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا، اپنے توحید پر قائم رکھنا، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے، خاص کر ہمارے والدین کو معاف کر دے، جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ
فوت ہونے والے سارے بزرگوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. جن کے والدین زندے ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. اے میرے اللہ رزق عطا کر, برکت والا عطا کر, اور حلال کا رزق عطا کر, دنیا و آخرت کامیاب کر دے, پریشانیاں دور کر دے, مصیبتیں دور کر دے, بیماریوں سے شفا دے دے, دنیا و آخرت میں ذلتوں سے بچا کر عزتوں کو نصیب کر دے, اور ہمیں دونوں جہان ہمارے کامیاب کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد ہے اللہ دل تیرے اختیار میں ہے, ان گھروں میں امن محبت پیار پیدا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.